تمام ویورز کو میرا سلام. دو بڑے اہم واقعات جو ہیں وہ ہمارے خطے کے اندر رونما ہوئے کچھ دن پہلے، ایک انڈیا میں اور ایک پاکستان میں. انڈیا کا جو واقعہ ہے اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ ریئیکشن ہوا، پاکستانیوں نے بھی کافی زیادہ ریئیکشن کیا. اور ایک جو واقعہ پاکستان کے اندر ہوا اس کے اوپر سوشل میڈیا نے کوئی خاص ریئیکشن نہیں کیا. پاکستان میں جو واقعہ ہوا اس کا ریئیکشن صرف اقلیتی لوگوں نے کیا، ہندوؤں نے، سکھوں نے یا مسیحیوں نے. جو ہمارے ملک کے میجورٹی ہے ان میں سے کسی کا کوئی ریئیکشن دیکھنے میں نظر نہیں آیا. لیکن جب انڈیا میں واقعہ ہوا، وہاں پر ایک خاتون کو یونیورسٹی میں صرف اس لیے داخل ہونے سے روکا جا رہا تھا کہ اس نے حجاب پہنا ہوا تھا. میرے خیال میں برصغیر کے جو لوگ ہیں ان کی مینٹلی نشو و نما کے لیے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سیم قباحتیں، پرابلمز پاکستان کے لوگوں میں بھی نظر آتی ہیں اور وہی پرابلمز جو ہیں وہ انڈیا کے لوگوں کے اندر بھی نظر آتی ہیں. لیکن یہاں پر ہو کیا رہا ہے کہ اپنے اپنے قبیلے، اپنے اپنے مذہب یا اپنے جو ریلیٹیوز ہیں ان کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے. ہم قومی لحاظ سے جو ہے ہم کسی چیزوں کو سوچ نہیں رہے. انڈیا کے جو واقعہ ہے اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. دل دکھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہر ایک کو اپنے لحاظ سے جو ہے وہ مذہب کی پریکٹس کرنے کی اور اس کی ایک جو سیلف رسپیکٹ ہے اس کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ کرنی چاہیے. لیکن جو پاکستان میں واقعہ ہوا اس کی سوشل میڈیا نے بالکل ریئیکشن نہیں دیا، اور وہ میر پور میں گورنمنٹ آفیشلز نے باقاعدہ جو ہے وہ اخبار پہ اشتہار دیا کہ ہمیں ہاک گروپ کی نوکری کے لیے اقلیتی امیدوار چاہیے. حالانکہ دیکھا جائے تو تمام مذاہب جو ہیں وہ صفائی کا حکم دیتے ہیں، اور اس چیز پہ حکومت کو، گورنمنٹ کو جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے. اگر کوئی عام بندہ یا عام شخص کرے تو اس کی بات یا اس کی اہمیت جو ہے وہ مختلف ہو جاتی ہے. جب گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کریں گے تو پاکستان کا امیج جو ہے وہ باہر کے ممالک میں کس طرح پڑے گا، کیسا ہوگا. انسانی حقوق کی پھر تنظیمیں جو ہیں وہ شور ڈالتی ہیں، وہ کرتی ہیں، اس چیز پہ بات کرتی ہیں. اور میرے خیال میں کہ کبھی کبھی کچھ چیزیں خدا ہونے دیتا ہے کہ جب انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے اس ایکشن سے کسی جو ہمارے انڈر لوگ ہیں یا اقلیتی لوگ ہیں یا اقلیت میں جو لوگ ہیں ان پر کیا اثر پڑے گا. تو جیسے سوشل میڈیا نے ریئیکٹ کیا انڈیا کی اس لڑکی کے حق میں، بولے کہ جنہوں نے جو ہندو نوجوان تھے، ایک موب تھا، ان کے آگے جو ہے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. تو جیسے پاکستان کے سوشل میڈیا لوگوں نے ریئیکشن دیا ہے، اسی طرح ہی جب میر پور میں یا پنجاب کی گورنمنٹ نے اشتہار دیا تھا اخبار پہ، ایسے ہی سب پڑھے لکھے لوگوں کو یا سمجھ رکھنے والے لوگوں کو ضرور ریئیکشن دینا چاہیے تھا. اور میری ریکویسٹ ہے ایسے لوگوں سے جو پڑھے لکھے ہیں، جن کے پاس علم ہے، وہ ضرور سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی عوام جو ہے ان کی منٹیلٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے، دماغ کو، منٹیلٹی کو ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ ویڈیوز بنائیں. اور خاص طور پر سائیکیٹرسٹ جو لوگ ہیں وہ ضرور اپنے قدم کو بڑھائیں، سوشل میڈیا کو استعمال کریں اور کچھ نہ کچھ ڈالتے رہیں، کوئی ایسی ویڈیو ڈالیں تاکہ جب لوگ دیکھیں ان کو تو ان کی منٹیلٹی، ان کا مینٹل جو ہے وہ ڈیولپ ہو. اور اس طرح کی پرابلمز اس وقت سامنے آتی ہیں جب ہمارے پاس علم نہیں ہوتا. جب علم ہوگا تو چیزیں مختلف ہوگی.
تو انڈیا کی اس لڑکی کی جو ویڈیو ہے وہ تو تقریباً 80% لوگوں نے، پاکستان کے لوگوں نے دیکھی ہوگی، لیکن جو پاکستان میں ہوا اس کی ویڈیو آپ لوگوں نے نہیں دیکھی. تو اس ویڈیو کو دیکھیں اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اور اگر کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس علم ہے وہ ضرور سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ایجوکیشن کے ریلیٹڈ، مینٹل ڈیولپمنٹ کے ریلیٹڈ جو ہے وہ ویڈیوز کو اپلوڈ کریں تاکہ ہمارے لوگوں کا سوچنے کا انداز جو ہے وہ مختلف ہو. جیسے میں نے پہلے کہا کہ کبھی کبھی کچھ چیزیں خدا ہونے دیتا ہے تاکہ اگر ہم اپنے سے کسی کمزور کو چوٹ لگاتے ہیں یا انہیں دکھ دیتے ہیں تو اس کا احساس صرف اس کو ہوتا ہے جس کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. یا میرپور کے جو وہ لوگ ہیں ان کے جذبات مجروح ہوئے، جیسے ہندو لوگوں نے اس مسلم لڑکی کو حجاب پہن کر یونیورسٹی اندر آنے سے جو ہے وہ روکا یا روکنے کی کوشش کی. اس طرح جذبات مجروح ہوتے ہیں. اگر ہم اپنے سے کسی کمزور کے جذبات مجروح کریں گے تو خدا پھر انوالومنٹ کرتا ہے، خدا پھر کچھ چیزیں ایسی ہونے دیتا ہے تاکہ اس تکلیف کا، اس جذبات کا، اس فیلنگ کا میجورٹی کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اس چیز کا احساس ہو. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ویڈیو کو لائک کریں گے. تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کیجیے گا. خدا حافظ. میونسپل آفس آف دا میونسپل کمیٹی میرپور خاص، ضرورت برائے ملازمت. یہ آج سے 1 ماہ پہلے اخباروں میں اشتہار آیا ہے سینیٹری ورکرز کے لیے. کیا لکھتے ہیں کہ متعلقہ وارڈ کی گلی مولوں کی صفائی ستھرائی، نالیوں کی صفائی اور گٹر لائنوں کی صفائی کرنے والے تجربے کار صرف اور صرف غیر مسلم پروفیشنل اس بھنگی گیری کے موضوع کے لیے صرف اور صرف غیر مسلم. یہ انتہائی شرم کی بات ہے. یہ اس طرح سے جو کھلم کھلا دے کر اقلیتی برادری پر، غیر مسلم برادری پر یہ تھوپا جاتا ہے، میں کہتا ہوں یہ باعث شرم ہے. اور ایسے لوگوں کے خلاف، ایسے آفیسران، میرے سندھ کے بھی دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس پر بہت ایکشن لینا چاہیے. ہم غیر مسلم پاکستان کے برابر کے شہری ہیں. ہمارے بچے اسسٹنٹ کمشنر بنیں گے، ہمارے بچے تحصیلدار بنیں گے، ہمارے بچے، یہ نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے صرف یہ خاکروں کی پوسٹ ہو. میں تو حیران ہوں کہ صفائی نصف ایمان تو اسلام میں ہمارے مسلم بھائی بھی، اگر ہماری دوسری ملازمتوں میں 5% کوٹا ہے تو خاکروب میں بھی 5% کوٹا ہونا چاہیے. 95% کوٹا ہمارے مسلم بھائیوں کا ہونا چاہیے اس میں، اور انہیں شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے. میرے مولوی حضرات بھی ہے، مجھے بتائیں کہ کہاں کوئی اسلام میں لکھا ہوا ہے کہ خاکروبی کا صرف کام غیر مسلم کریں گے. ہمارے تسلیل کی جا رہی ہے اور میں کہتا ہوں اس پر ایکشن لیا جائے. چیف سیکرٹری سندھ کو بلایا جائے. اور یہ صرف چیف سیکرٹری سندھ کو نہیں، میں پہلے پنجاب گورنمنٹ نے بھی ایسے کیا تھا. ہر جگہ پر یہ کیا جا رہا ہے